میں نے تو ہمیشہ آپ کو پی ٹی آئی کے جلسوں میں دیکھا ہے۔ میں جب سے میں نے سپورٹ کیا ہے، جب سے میں نے پہلا ووٹ کاسٹ کیا ہے، پی ٹی آئی کو کیا ہے، جب تک جسم میں سانس ہے میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں، اور اس لیے کہ میں نے عمران خان کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے۔ وہ سچائی کی زبان ہے، وہ آج بھاگا نہیں ہے، آج اس سے بھی کمپرومائز کرنے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ ورنہ یہ جو سائفر کے کیس ہیں جن کا سر پیر ہی کوئی نہیں، یہ کیس بن سکتے ہیں چاہے ہماری جتنی بھی جس قسم کی بھی عدلیہ آپ کہہ لیں، یہ کیس ہی کہیں پر سٹیپ وہ نہیں کر سکتے جن میں جو اصل ملزمان اگر کیس ہو بھی نا تو اصل ملزم کون سے ہوتے ہیں؟ جن کے ہاتھ میں چابی ہوتی ہے، لاکر کی چابی جن کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس میں کوئی سیکٹری ملوث ہی نہیں، یہ کیسا ہوا میں کیس بن گیا؟ میاں صاحب آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو، آپ کا میاں صاحب کے لیے کیا پیغام ہے؟ کیونکہ آلریڈی 3 دفعہ میاں صاحب باہر گئے ہیں، پھر دوبارہ آ رہے ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے، میں شرمندہ ہوں اس چیز سے کہ مجھ پر باہر کے لوگ حکومت کرتے ہیں، چاہے وہ جتنا بھی پاکستانی ہو، جس کے احساس سے باہر ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا سگا بھائی بھی کیوں نہ ہو۔ ہاں لیکن اگر اس کو کسی بھی طرح وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے، بنانے والے بنا دیتے ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ جس کو کہا کرتے ہیں، لیکن ان سے میں یہ ضرور کہوں گا، ایک بات ضرور کہوں گا، اس کی عزت پھر کرنا، کیونکہ پاکستان سروائیو اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک آپ کے وزیر اعظم کو چھتر پڑتے رہیں گے۔ خود لاؤ، مرضی کا بندہ لاؤ، لیکن اس کی عزت کرو۔ وہ گھر کیسے سروائیو کر سکتا ہے جس گھر میں باپ کی عزت نہ ہو؟ وہ گھر کیسے سروائیو کر سکتا ہے؟ دنیا میں جن قوموں نے ترقی کی ہے، آپ رشیا کو دیکھیں، آپ چین کو دیکھیں، آپ تمام دنیا کا برطانیہ کو دیکھیں، ان کے ہاں وزیر اعظم کی عزت ہے، ان کے صدور کی عزت ہے، اور آپ کے ملک میں صدر کو چیٹ کیا جاتا ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں کیس دیکھا نہیں کہ صدر صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں میرے سگنیچر نہیں ہے اس پہ؟ آپ کا ملک وہ ملک ہے جس میں صدر کو چیٹ کیا جاتا ہے۔ آپ پچھلی بات کر رہے ہیں، میں کل کی آپ کو سنا دیتا ہوں، میاں صاحب کی جگہ عطا ارڑ صاحب نے سائن کیے ہیں۔ میں وہی، اور کس کو پتا نہیں کہ میاں صاحب یہاں ہیں؟ یہ تو وہ خبر بریک ہوئی ہے نا بھائی، وہی نا، وہ چاہتے ہیں نا کہ میاں صاحب ایک رات بھی جیل میں نہ جائے، ورنہ میں وہ پہلے کہا کرتا ہوں، میں اس کا لا کا طالب علم نہیں ہوں، میں یہ جانتا ہوں اشتہاری چاہے 1 گھنٹے کے لیے جیل جائے، وہ جیل اس نے ضرور آپ جانا۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آئین قانون کے مطابق فیصلے نہیں آتے، ان کی مرضی سے آتے ہیں؟ او بھائی، کون سا آئین؟ میں یہاں قتل ہو جاؤں گا اگر آپ آئین کی بات کریں گے، میں پھر ڈرنے والا نہیں ہوں۔ یہ آئین عمران ریاض کو کہ اغوا کروں نے اسے مرضی سے اغوا کیا، مرضی سے چھوڑا، میری عدلیہ میری طرح بے بس تماشا دیکھتی رہی، اس کو آئین کہتے ہیں؟ جس کو مرضی وزیر اعظم بنا دو، میں پھر کہتا ہوں میں یہی سمجھوں گا، میں مقبوضہ کشمیر کا رہائشی ہوں، جو مرضی لے آؤ، لیکن مجھے آئین دے دو، مجھے انصاف دے دو۔ میں تم سے یہاں پوسٹروں پر دیکھے لکھا ہوا ہے مہنگائی کے خلاف جنگ، اور یار میں خود کر لوں گا جنگ مہنگائی کے خلاف۔ وہ ایک شخص کیسے مہنگائی کے خلاف جنگ کر سکتا ہے؟ ہمیں بدھو بناتے ہیں یہ لوگ۔ آئین دے دو یار، اللہ کے واسطے انصاف دے دو، اللہ کی دھرتی پر انصاف قائم کر دو، ہم سب کچھ خود ٹھیک کر لیں گے۔ ہمیں حکومتوں سے سروکار نہیں ہے، تم حکومت کرو، اپنی مرضی کے بندے لاؤ، لیکن میرے وزیر اعظم کو چھتر اب مت مارنا، ورنہ قسم پیدا کرنے والے کی مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وزیر اعظم کوئی بھی ہوگا۔ کیوں؟ جب کوئی وزیر اعظم کا حلف لے گا، میں سمر اقبال آج کے بعد اسے اپنا باپ مانوں گا، میرے باپ کی توہین کرنا چھوڑ دو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ انصاف 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 نہیں مل رہا، اور اسی طرح ملک کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی وجہ سے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ رہی، کیونکہ کسی کو بھی آپ لائیں گے، اگر آپ عزت نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی کامیابی کی طرف جا نہیں سکتے۔ ڈیموکریسی ہونی چاہیے کنٹری کے اندر۔ خیال رکھیے گا اپنا بھی، اپنے اس چینل کا، اجازت دیجیے، مارکو، اللہ حافظ۔